السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعارفی کتب کے آج کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں 3 کتابیں لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب ہے محاذرات معیشت و تجارت بائی ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ چنانچہ یہ اس ایک سیریز کا تسلسل ہے جس کا تعارف میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، یعنی کہ محاذرات سیریز۔ اور اس کتاب کے اندر معیشت و تجارت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ 12 خطبوں کے اندر گفتگو کر دی گئی ہے۔ اس کتاب کے کل 459 صفحات ہیں۔ اس کے ناشر عریب پبلیکیشنز نئی دہلی ہیں، اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی اشاعت 2018 میں ہوئی ہے۔ اس کتاب کے کل 12 خطبے ہیں، ایز اے سیٹ، یعنی کہ 12 چیپٹرز ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے مالیات و معیشت کی بنیادیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کا جو نظام مالیات و معیشت ہے اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں، اہم خصائص اور اہداف کیا ہیں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ آج کل کی دنیا میں جو اہم معاشی مسائل یا مالیاتی مسائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ اس وقت پوری دنیا کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ دین سبسیکوینٹلی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ معیشت و تجارت میں ریاست کا کیا کردار ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ اسلام میں مال و ملکیت کے احکام کیا ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے یہ، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے اب یہ ساری کی ساری میری ہے، میں جس طرح سے چاہوں گا اس کو استعمال میں لاؤں گا، یا میں جس طرح سے چاہوں گا اس سے اپنی جو عیاشیاں ہیں، منمانیاں ہیں، وہ کروں گا۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ اسلام میں معیشت و تجارت کی اہمیت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم چیپٹر ہے۔ اس میں درشا دیا گیا ہے کہ انسان کو معاش کمانے کے سلسلے میں کس طرح ترغیب دی گئی ہے شریعت کے اندر۔ کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، مسلمان کو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ دین بات کر دی گئی ہے اس ایک مسئلے کو لے کر جو اس وقت پوری دنیائے انسانیت یا دنیائے معیشت جونج رہی ہے، وہ ہے ربا۔ اور اس سلسلے میں بتا دیا گیا کہ حرمت ربا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کس قسم کی حکمتیں ہیں۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ اگر آپ ربا کو دور کریں گے اپنی معیشت سے تو اس سلسلے میں آپ کیا متبادل لائیں گے، کیونکہ ربا کے جو ماننے والے ہیں وہ اس سلسلے میں اپنے تحفظات پیش کرتے ہیں کہ ربا اس وجہ سے ضروری ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کیوں کر یہ ضروری نہیں ہے اور کس طرح سے آپ ان ریزن سے دور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اینڈ دین بتا دیا گیا ہے کہ اسلامی بینکاری جو ہے اس کا ماضی، حال اور مستقبل آج تک کیا ہے، اور ان دا اینڈ بتا دیا گیا ہے کہ اسلامی معیشت، تجارت اور بینکاری دور جدید میں کیا ہو سکتی ہے۔ اور دین ان دا اینڈ بتا دیا گیا کہ اسلامی معیشت جو ہے، اسلام جو ایک نظام پیش کرتا ہے معیشت کے حوالے سے، مالیات کے حوالے سے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام آپ کہہ سکتے ہیں ماڈلز کو یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا ہے جو زمانہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں عملائے گئے ہیں، ٹیسٹ کر دیے گئے ہیں۔ سو آئی تھنک دس بک از ویری ونڈرفل اینڈ مور امپورٹنٹلی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے ان کو ایک ملکہ دیا تھا کہ اگر کوئی مشکل موضوع ہوتا تھا یہ اس پر اس طرح سے لب کشائی کرتے کہ ایک عام انسان بھی اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا۔ اینڈ دین اس کتاب کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بولا ایک سبسیکوینٹلی ڈسکس کر دیا گیا ہے سود کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے، اور پھر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کیا گیا ہے کہ سود کیوں حرام ہے، سود کی مفسدات کیا ہیں۔ تو پھر اسی موضوع کو میں مزید کھنگال رہا تھا تو مجھے ایک اور کتاب ملی، حالانکہ یہ کتاب میں نے اس سے بہت پہلے پڑھی ہے لیکن آج پھر سے
اس کو دیکھا اور یہ ہے سود، کتاب کا نام ہی ہے سود، اور اس سے لکھا ہے مولانا سید ابو العلا مودودی نے۔ چنانچہ اس کتاب کی ترتیب بڑی زبردست ہے۔ اس میں سود پر بحث کرنے سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آج کل کی دنیا میں جو اہم نظام ہے معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سرمایہ داری کا نظام ہے، اشتراکیت کا نظام ہے، اینڈ دین بتا دیا گیا ہے کہ ان کے اگینسٹ میں اسلام جو ایک نظام پیش کرتا ہے معیشت کے حوالے سے وہ کس قدر مختلف ہے۔ اور اس کے بعد بنیادی جو ارکان ہیں اسلامی معیشت کے، ان کو یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں، ضوابط ہیں، یا جو ایک خاکہ اسلام پیش کرتا ہے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اس کو یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ اینڈ دین بتا دیا گیا ہے کہ سود جو ہے اس کی عقلی توجیحات کیا ہیں اور اس کے حرام ہونے میں کیا کیا وجہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسلام نے کیوں کر اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اس کی حکمت کیا ہے، مادی اعتبار سے بھی اس کی حکمت کیا ہے۔ اینڈ دین مولانا مور ایڈ چلے گئے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ قوموں کے لیول پر سود جو ہے اس کے مفسدات کیا ہیں، اور اگر آپ سود سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی اکانومی کو بچائیں گے، رسپیکٹو آف دا ٹائپ آف اکنامی جس میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی جو معیشت ہے یہ کتنی بلند و بالا ہو جائے گی۔ اینڈ دین اس میں مزید حرمت سود جو ہے اس کے ایجابی پہلو کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ جدید بینکنگ کے حوالے سے یہاں پر ڈسکشنز کیے گئے ہیں، اور سود کے متعلق مزید جو اسلامی احکام ہیں ان کو بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ اینڈ دین آخر میں یہاں پر کچھ ضمیمیں بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ ان چیزوں پر منحصر ہے جن کے اندر مولانا نے مراسلت کی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اس موضوع کو لے کر مولانا سے تفصیلات چاہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب بڑی بہترین کتاب ہے سود کے موضوع کو سمجھنے کے لیے، خاص کر ایک عام قاری کے لیے بھی یہ کتاب سمجھنی بہت مشکل ہے۔ حالانکہ یہ کچھ اکنامک ٹرمز ہوتی ہیں، معاشی اصطلاحات ہوتی ہیں، اور سمجھنے میں بہت ساری دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ان دو کتابوں کے اندر اس موضوع کو جس انداز سے ڈسکس کر دیا گیا ہے، آئی ایم شیور کہ ایک عام انسان بھی سود کے مفسدات اور اسلامی نظامی معیشت کے بنیادی تصورات کو سمجھ سکتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ سود کو لے کر کیوں کر بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بات اس پہلو سے کر رہا ہوں کہ آپ جس کسی بھی سسٹم کے خواستگار ہیں، ہر کسی سسٹم کے لیے سود آپ کہہ سکتے ہیں جان لیوا ہے، ملکوں کے لیے، معیشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں تحقیق ہو رہی ہے یا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے معیشت کے حوالے سے، اس میں سود کے اس پہلو کو کیوں کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور کیوں کر کوئی ایسی محنت نہیں کی جاتی ہے، یا کم سے کم ایسے ملک جو اس سودی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایک بہت لمبی بحث ہے کہ سود بنیادی طور پر کہاں سے آیا ہے، پھر اس نے کس طرح سے آج کل تمام کے تمام ملکوں کو جکڑ لیا ہے، اور اس کا فائدہ محض ایک فیملی کو جاتا ہے، محض چند گنے چنے بینکس کو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر لٹریچر بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا، کوئی بیداری پیدا کر دی جاتی، مجھے لگتا ہے اس سے بھی بڑا ایک امپیکٹ پڑ جاتا، بٹ انفارچونیٹلی اس حوالے سے سب کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایون دوز جن پر اس سود کا زبردست یا براہ راست اثر ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے مرد جنس کے آئینے میں۔ حالانکہ اس کا ٹائٹل بڑا زبردست ہے، اور میں بھی تھوڑا بہت دھوکہ کھا گیا ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد۔ میں نے اپنے ذہن میں بہت سارے تصورات بٹھائے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کتاب کے اندر ڈسکس کر دیے جائیں گے، بٹ انفارچونیٹلی ان کو ڈسکس نہیں کر دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اسے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ تر ریویو آف لٹریچر پر منحصر ہے۔ اس میں بہت سارا ریویو کر دیا گیا ہے اس تمام لٹریچر کا جو آج تک جنس کے موضوع کو لے کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو بٹ آئی couldn't find this book helpful in any way to myself، اور نہ ہی اس کتاب کا کوئی دفاعچہ ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی پیش لفظ ہے، نہ کوئی غرض ناشر ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کتاب کو کیوں کر لکھا گیا ہے، اور جو مصنف ہیں وہ اس کتاب کو پیش
کرنے کے دوران اپنے ذہن میں کیا کچھ بٹھائے رکھے ہوئے ہیں۔ اینی ویز اس کے کل 216 صفحات ہیں اور اس سے ارشد برادرز نے پیش کر دیا ہے۔ سو یہ تھی 3 کتابیں جن کا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بولنے سے، زیادہ پڑھنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔